اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امام زمانہ کی معرفت سے متعلق ایپیسوڈ نمبر 27 لے کے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہماری بحث امام زمانہ کی حکومت کے سلسلے میں تھی کہ حضرت جب حکومت فرمائیں گے اور آپ کی حکومت پوری روئے زمین پہ قائم ہو جائے گی تو اس حکومت کے اندر کچھ خصوصیات ہوں گے جو آج نہیں پائے جاتے ہیں۔ انہی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت حضرت کی حکومت کی یہ ہے کہ حضرت کی حکومت کے زمانے میں کذب و بہتان کا وجود نہیں پایا جائے گا۔ لوگ جھوٹ نہیں بولیں گے، ایک دوسرے کے اوپر تہمت نہیں لگائیں گے، کیونکہ حضرت کی حکومت اس دنیا کی آخری حکومت ہوگی تو ہر لحاظ سے کامل حکومت ہوگی، اس میں کسی طرح کا کوئی نقص نہیں ہوگا۔ لہذا جب ہم دعائے ندبہ پڑھتے ہیں تو دعائے ندبہ میں یہ جملہ ہم کو ملتا ہے حضرت کے اس کام کے حوالے سے، اَیْنَ قَاطِعُ حَبَائِلِ الْکِذْبِ وَالْاِفْتِرَاءِ، کہاں ہے وہ کہ جو کذب اور بہتان کو آ کے ختم کرے گا، یعنی جڑ سے یہ برائیاں ختم ہو جائیں گی، یا اخلاقی برائیاں معاشرے کے اندر نہیں پائی جائیں گی۔ کذب کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، جھوٹ بولنا، اس کا مفہوم سب کے لیے واضح ہے۔ بہتان ایک ایسے عمل کو کہتے ہیں کہ ہم کسی انسان کے بارے میں کوئی ایسی بات کہیں کہ جو اس نے انجام نہ دی ہو، اس کو بہتان کہتے ہیں۔ بہتان اور غیبت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ غیبت کہتے ہیں کسی انسان نے کوئی فعل انجام دیا ہو، وہ پوشیدہ ہو، اس عمل کو، اس بات کو دوسروں کے سامنے اس طرح سے بیان کریں کہ اگر وہ سنے تو اس کو اذیت ہو، یعنی وہ فعل اس نے انجام دیا ہے، ایسا نہیں کہ انجام نہیں دیا ہے، لیکن وہ پوشیدہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ پوشیدہ رہے، اس کا راز کسی کے سامنے بیان نہ ہو۔ تو اگر فعل انجام دینے کے بعد اس فعل کو کسی کے سامنے بیان کیا جائے جس سے وہ راضی نہ ہو اور ناراض ہو تو یہ غیبت ہے۔ یہ بھی امام کے زمانے میں اس کا بھی وجود نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی انسان نے کوئی فعل انجام نہیں دیا ہے اور ہم اس کی نسبت دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس نے یہ کام انجام دیا، یہ بہتان ہے، حرام ہے۔ پروردگار عالم نے منع کیا ہے کہ آپ کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتے جو اس نے انجام نہیں دی ہے۔ تو حضرت کی حکومت کی خاصیت یہ ہوگی کہ وہاں کذب اور بہتان کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ جو حضرت کی حکومت کے سلسلے میں ہے اور دعائے ندبہ میں اس کی طرف اشارہ ہے، وہ یہ ہے کہ اَیْنَ طَامِسُ آثَارِ الزَّیغِ وَالْأَہْوَاءِ، کہاں ہے وہ انسان کہ جب آئے گا تو معاشرے سے گمراہی اور نفس پرستی ختم ہو جائے گی۔ انسان کی گمراہی کا جو سب سے بڑا راز ہے وہ خود انسان کا اپنا نفس ہے۔ نفس انسانی، شیطان، سب سے بڑا شیطان انسان کا اپنا نفس ہے۔ اگر کسی نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا تو پھر وہ ساری چیزوں کو قابو میں کر سکتا ہے۔ یہ خواہشات نفسانی ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہے۔ خواہشات نفسانی کا کام ہے انسان کو برائیوں کی طرف بلانا۔ امام کی حکومت کی خاصیت یہ ہوگی کہ جتنے بھی آثار گمراہی ہیں، جس کو بھی آپ آثار گمراہی کہہ سکتے ہیں، وہ سب کے سب آثار گمراہی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ مجسم عدالت اور ہدایت کی حکومت ہوگی۔ جہاں مجسم ہدایت اور عدالت موجود ہو وہاں آثار گمراہی نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت جب آئیں گے تو سارے آثار گمراہی کو ختم کر دیں گے اور ہوائے نفس انسان کے اندر موجود نہیں ہوگی، سب مومن و متقی و پرہیزگار ہوں گے۔ یہ حضرت کی حکومت کی خاصیت ہے۔ ایک اور خاصیت کی طرف اشارہ کیا روایت نے کہ حضرت کی جب حکومت قائم ہوگی تو زمین پہ بس خیر و برکت ہوگی، خیر و برکت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا۔ آج دیکھیں ہمارے اس معاشرے کے اندر جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہر آدمی شکوہ کرتا ہے اس بات کا کہ خیر ہمارے مال میں برکت نہیں ہے۔ مال میں برکت کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں کہ خدا کی مرضی کا خیال نہیں رکھتے، ائمہ کی مرضی کا خیال نہیں رکھتے۔ پروردگار عالم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو ہمارے ذکر سے دوری کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اگر کوئی پروردگار کے ذکر سے، اس کی عبادت سے دوری اختیار کرتا ہے تو پروردگار اس کی روزی کو تنگ کر دے گا۔ روزی کو تنگ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی تنخواہ کم ہو جائے گی، نہیں، تنخواہ نہیں کم ہوگی، تنخواہ ہو سکتا ہے زیادہ ہو جائے، لیکن ایسی مشکلات، ایسی پریشانیاں آئیں گی، یہ تنخواہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں برکت کا نہ ہونا۔ پروردگار کی بارگاہ میں ہمیشہ انسان جب طلب کرے اپنے رزق کو تو رزق کے ساتھ یہ قید لگائے کہ پروردگار وہ رزق ہم کو عطا کر جس میں خیر و برکت ہو۔ امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت میں خیر و برکت فراوان ہوگی۔
یہ خیر و برکت کیسے ہوتی ہے؟ یہ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ جب انسان ایمان قبول کرتا ہے اور تقوی کو قبول کرتا ہے تو پھر پروردگار خیر و برکت نازل کرتا ہے۔ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر اہل قری، اگر زمین پہ رہنے والے لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو پروردگار زمین و آسمان کی ساری برکتیں اس کے لیے نازل کر دے گا، پھر سارے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے، پھر کہیں سے اس کو کوئی پریشانی پیش نہیں آئے گی۔ اور واقعاً اس دور میں بھی، اس پرآشوب دور میں جہاں لوگ پریشان ہیں، جہاں لوگ حیران ہیں، جہاں خیر و برکت سے دور ہیں، وہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کا کہ مال میں زیادتی نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ پیسہ نہیں ہے ان کے پاس، لیکن خیر و برکت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خیر و برکت ایمان اور تقوی سے آتی ہے۔ امام کی حکومت میں ہر انسان با ایمان ہوگا اور با تقوی ہوگا۔ اس با ایمان اور با تقوی ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر طرف سے خیر و برکت نازل ہوں گی۔ روایت ہے کہ زمین اپنے سارے خزانوں کو اگل دے گی۔ زمین کے اندر جانتے ہیں کہ بہت خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ آج لوگ اپنی ترقی سے، اپنی ٹیکنالوجی سے ان خزانوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور ڈھونڈ بھی لیتے ہیں، لیکن سارے خزانے نہیں ڈھونڈ پاتے۔ زمین کے اندر نہ جانے کتنے قسم کی اشیاء پوشیدہ ہیں جس کے سینے کو چاک کر کے لوگ کہیں سے سونا نکالتے ہیں، چاندی نکالتے ہیں، ہیرا نکالتے ہیں، کہیں سے تیل نکلتا ہے، کہیں سے گیس نکلتی ہے، لیکن یہ بہت مشکل کام ہے انسان کے لیے۔ بڑی بڑی مشینیں ایجاد کی گئی ہیں اس کام کے لیے، لیکن پھر بھی 10 جگہ پہ جا کر سرچ کرتے ہیں تب ایک جگہ پہ وہ خزانہ نکلتا ہے۔ لیکن امام کی حکومت کی خاصیت یہ ہوگی چونکہ وہاں سب اہل ایمان ہوں گے، سب اہل تقوی ہوں گے، تو زمین خود بخود اپنے سارے خزانوں کو اگل دے گی۔ پھر آسمان سے وہ بارش ہوگی جو زمین کے لیے خیر و برکت ہو۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہیں پہ سیلاب آ گیا، معلوم دیا کہ پوری بستیاں بہہ گئیں، تو بارش کے زیادہ نازل ہونے کی وجہ سے۔ لیکن امام کی جب حکومت قائم ہوگی تو زمین کو جتنے پانی کی ضرورت ہوگی آسمان سے اتنا ہی پانی نازل ہوگا، تاکہ زمین کسی طرح سے مشکلات میں گرفتار نہ ہونے پائے۔ یعنی مشکلات میں گرفتار نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر زمین کو حد سے زیادہ پانی ملے تو فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، پانی نہ ملے تو فصلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ امام کے دور میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جتنی زمین کو پانی کی ضرورت ہوگی پروردگار اتنا ہی آسمان سے پانی نازل کرے گا بارش کی صورت میں۔ اس کے بعد جو بہت اہم نقطہ ہے امام کی حکومت کا، جو آج جس کے لیے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، وہ امنیت ہے، وہ تحفظ ہے۔ آج ہمارے پاس بہت سی چیزیں ہیں جس پہ ہم فخر کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہمارے پاس بڑا گھر ہے، ہمارے پاس گاڑی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی ہم پریشان ہیں۔ پریشان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس امنیت نہیں ہے۔ امنیت ایک بہت ہی بیسک چیز ہے، اگر وہ چیز نہ ہو انسان کے پاس تو باقی ساری چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ لہذا پروردگار عالم نے جب قریش کے اوپر اپنی نعمتوں کا سلسلہ شروع کیا اور بیان کرنا شروع کیا تو یہی کہا، آمنہم من خوف، ہم نے تم کو خوف سے امنیت دی ہے۔ آج دیکھیں انسان کے پاس پیسہ ہے لیکن وہ شو نہیں کر سکتا، کہ ایسا نہ ہو کہ 4 لوگ آ کے ہم سے چھین لیں۔ روڈ پہ جاتا ہے تو زیادہ پیسہ لے کے نہیں جا سکتا۔ آئے دن اس طرح کے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ بینک جا رہے تھے پیسہ جمع کرنے کے لیے، لوگوں نے لوٹ لیا۔ تو ایک اہم چیز امنیت ہے، اگر امنیت نہیں ہے تو انسان سکون سے زندگی نہیں گزار سکتا۔ امام زمانہ کی حکومت کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ سارے انسان امن و امان کے ساتھ زندگی گزاریں گے، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اب روایات جو ہیں وہ سمجھنے والی روایات ہیں، ان کی تشریح ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ ایک روایت ہے کہ امام زمانہ کے حکومت میں شیر اور بکری ایک ہی جگہ کھڑے ہو کے پانی پئیں گے، یعنی ایک ہی گھاٹ پہ پانی پئیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ شیر اور بکری ایک ساتھ کیسے پانی پی سکتے ہیں؟ شیر کا کام ہے بکری کو کھا جانا، اگر شیر بکری کو نہیں کھائے گا تو اس کی زندگی کیسے آگے چلے گی؟ تو کیا اب سوال یہی ہے کہ یہ جو ظہور ہو رہا ہے، یہ جو حکومت قائم ہو رہی ہے، یہ جانوروں کے لیے حکومت قائم ہو رہی ہے یا انسانوں کے لیے قائم ہو رہی ہے؟ معلوم ہے کہ انسانوں کے لیے سب کچھ کام ہے۔ یہ ظہور کا سارا سلسلہ، حکومت کا سارا سلسلہ اس لیے تھا کہ انسان کمال کی طرف جائے، جانور کو تو کمال کی طرف نہیں جانا ہے۔ تو پھر یہ مثال کیوں دی گئی کہ حضرت کے حکومت میں شیر اور بکری ایک ساتھ پانی پئیں گے؟ یہ مبالغہ ہے امنیت کے لیے، یعنی امنیت اور سیفٹی اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ شیر جو بکری
بکری کے لیے خطرناک ہے وہ خطرناک نہیں رہے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر اس زمانے میں بھی شیر بکری کو دیکھے گا تو اس پہ حملہ کرے گا، یہ مبالغے کے طور پہ کسی بات کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ ہم اپنی زندگی میں بھی روزمرہ کی زندگی میں اس طرح کے مراحل پیش آتے ہیں، اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے جان دے دیں گے، یہ مبالغے کی حد ہے۔ لہذا اس طرح کی روایات، یا مثلا ایک روایت ہے جس میں یہ بیان کیا کہ بچے سانپ بچھوؤں سے کھیلیں گے، تو سانپ بچھو سے اگر کھیلیں گے تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ بچھو کا تو کام ہی ہے، اس کی طبیعت میں یہ کہ وہ ڈنگ مارے، سانپ کا کام ہے کاٹنا، اگر وہ بچھو ڈنگ مارنا چھوڑ دے تو پھر بچھو نہیں ہے، اگر سانپ کاٹنا چھوڑ دے تو پھر سانپ نہیں ہے۔ یہ امنیت کو بتا رہا کہ اتنی زیادہ امنیت ہوگی، اتنی زیادہ سیفٹی ہوگی کہ بچوں کو بھی کسی طرح کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ لہذا حضرت کی حکومت میں ہر وہ چیز موجود ہوگی جو چیز انسان کو کمال کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور ہر اس چیز کا خاتمہ ہوگا جس کی وجہ سے انسان کمال کی منزلوں کی طرف جانے سے رک جاتا ہے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔